پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال پاکستان میں کے مختلف علاقوں میں بہت شدید بارشیں ہوئیں، ژالہ باری ہوئی، بلکہ ابھی بھی ملک کے بعض حصوں میں شدید بارشیں بھی جاری ہیں، ژالہ باری بھی ہو رہی ہے اور موسم بھی اچھا نہیں چل رہا، بہت ان ایون چل رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ جو اس سال بارشیں ہوئیں ان کی وجہ سے ہمارے کاشتکار بھائیوں کا کس طرح نقصان ہوا اور کس طرح وہ مشکلات کا شکار ہیں، مالی پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم نے سبزیوں کے کاشتکار کا انٹرویو کیا تھا جن کا نام تھا لطیف بھٹی۔ تو اس وقت جب ہم آئے تھے تو انہوں نے اپنے کھیتوں میں پیاز، چپن کدو، ٹماٹر اور مختلف قسم کی دیگر فصلیں کاشت کر رکھی تھیں۔ تو ناظرین، جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ چونکہ ان کے جو کھیت ہیں وہ شہر کے بالکل قریب ہیں، کوئی زیادہ دور نہیں ہیں، انہیں یہاں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، جہاں جنگلی آوارہ کتوں کی وجہ سے بھی ان کو فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے اور پرندوں کی وجہ سے بھی، جن میں کوے ہیں یا چیل ہیں یا دوسرے پرندے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کی فصلوں کو شدید نقصان ہوتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کو خاص توجہ دینی پڑتی ہے۔ لیکن ان کی جو فصلیں ہیں، ایک تو یہ پرندوں کی وجہ سے، جانوروں کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور دوسرا قدرتی ماحول کی وجہ سے، قدرتی آفات کی وجہ سے بھی ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں اور انہیں مالی نقصان پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کاشتکاروں کی یہ خواہش ہے کہ حکومت کاشتکاروں کے مسائل کی طرف خصوصی توجہ دے۔ ایسے کاشتکار جو قدرتی آفات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کو مالی نقصان پہنچتا ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے، ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ کاشتکار فصلوں کی کاشت کا سلسلہ جاری رکھیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے شہریوں کو سبزیاں اور دیگر اناج ملتے رہیں۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس وقت انہوں نے پیاز کی فصل کاشت کی۔ جب ہم نے ان کھیتوں کا دورہ کیا، کھیتوں کو دیکھا، مشاہدہ کیا، تو اس وقت فصل بہت چھوٹی چھوٹی تھی، ابتدائی مرحلے میں تھی۔ دوران پھر جب بارشیں ہوئیں، ژالہ باری ہوئی، شدید ژالہ باری ہوئی، ژالہ باری کی وجہ سے جو ان کی پیاز کی فصل تھی، پیاز کی جو پتے تھے وہ بالکل ژالہ باری سے تباہ ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ فصل جو ہے اپنی خوراک پتوں کے ذریعے حاصل کرتی ہے، جب پتے ہی ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو وہ فصل بھی ان کی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کو اپنی فصل ختم کرنی پڑی۔ اسی طرح جو ان کی ٹماٹر کی فصل تھی وہ بھی ژالہ باری کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی۔ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے کہ جو ژالہ باری ہوئی اس کی وجہ سے جو ٹماٹر کے پودے تھے ان کو کس طرح نقصان پہنچا، وہ کس طرح ڈیمیج ہوئے اور کس طرح آہستہ آہستہ فصل جو تھی وہ زوال کی طرف چلی گئی اور بالآخر انہیں ٹماٹر کی فصل وہ ختم کرنی پڑ گئی۔ تو ناظرین، جب یہ ژالہ باری ہوئی اور ژالہ باری کی وجہ سے ٹماٹر کی فصل کو نقصان پہنچا، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ اس کی دیکھ بھال، ان کی نیوٹریشن، ان کی کھاد کی طرف توجہ دی، جو ان کے پاس کوشش کی انہوں نے اس فصل کو بحال کرنے کی۔ تو اس میں انہیں قدرے کامیابی ہوئی بھی صحیح اور فصل بہتری کی طرف، بحالی کی طرف جانے میں گامزن ہوئی، لیکن پھر ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی اور ژالہ باری ہوئی، جس کی وجہ سے فصل کو مزید نقصان پہنچا اور پھر آہستہ آہستہ جو فصل تھی وہ تباہی کی طرف چلی گئی اور وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ اس طرح جو انہوں نے اپنی زمین کی تیاری پر اخراجات کیے، اس میں کھاد ڈالی، بیج کے لیے اپنا اخراجات کیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبزیوں کے بیج جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں اور کاشتکاروں کو اپنی خاصے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں بیجوں پر، لیکن وہ فصل ان کی پروان نہ چڑھ سکی اور بارشوں کی وجہ سے اور ژالہ باری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔
नाज़रीन, इस वक्त भी जब हम ये अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की फुहार भी जारी है, ड्रिजलिंग हो रही है, जिससे यही आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो ख़राब ही चलता आ रहा है और जो हमारी फसलें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इन बारिशों की वजह से जहाँ फसलें तबाह हुई, उसके अलावा उसमें जड़ी बूटियों की बहुतात हो गई और फिर काश्तकार ना अपनी फसल को संभाल सका, ना उन जड़ी बूटियों को संभाल सका और जड़ी बूटियाँ इस तेज़ी से बढ़ी कि वो फसल पर हावी हो गईं और फसल जो अगर थोड़ी बहुत बची थी वो भी ख़त्म होकर रह गई और तमाम खुराक जो थी वो जड़ी बूटियों ने हासिल कर ली और जो मरकज़ी फसल थी वो उन जड़ी बूटियों में गुम होकर रह गई। लतीफ़ भट्टी साहब ने हमें ये बताया कि इस जालाबारी की वजह से उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा, उन्हें अपनी फसल जो थी वो ख़त्म करनी पड़ गई और अब वो इस कोशिश में है कि दोबारा अपनी इस ज़मीन को तैयार किया जाए, उसमें हल चलाया जाए और उसमें नई फसलें जो इस वक्त मौसम की हैं उनको काश्त किया जाए ताकि जो उनकी काश्त का सिलसिला है उसको बहाल किया जाए, अपने रोज़गार का सिलसिला बहाल किया जाए। तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो उनकी कुछ फसल जो कहीं कोने खुदरे में बच गई थी उसका भी जो मंडी में जो रेट है वो मुनासिब नहीं है। इस वक्त सब्ज़ी मंडी में जो टमाटर है वो 50 रुपए के 5 किलो यानी कि 10 रुपए किलो के हिसाब से काश्तकार से ख़रीद किया जा रहा है। तो इस तरह जो हमारा काश्तकार है वो बहुत ही मसाइल का शिकार है। ये सिर्फ़ लतीफ़ भट्टी साहब की भी बात नहीं है बल्कि ओवरऑल हमारे काश्तकारों की बात है। जो सब्ज़ियाँ काश्त करते हैं वो इस सीज़न में ख़ासे मुश्किलात का शिकार रहे और इस हवाले से काश्तकारों की तरफ तवज्जो देने के लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे काश्तकारों की तरफ मुतवज्जह हों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में 70 से 80% छोटा काश्तकार है जिसके पास ज़मीन की जो बहुत महदूद होती है मिक़दार। बाज़ काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास 2-4 एकड़ ज़मीन होती है, कुछ वो मुस्ताजरी पर या ठेके पर हासिल करते हैं और उसको काश्त करते हैं। तो आजकल जो काश्त का जो ठेका है वो भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक है, वो ज़मीन पर मुनहसर है। अगर ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है तो उसकी ज़्यादा कीमत है, अगर कम ज़रख़ेज़ है तो उसकी कम कीमत है। पानी के हवाले से भी देखा जाता है कि इस ज़मीन को नहरी पानी कितना मुयस्सर है और इसको ट्यूबवेल के ज़रिए कितना पानी लगाया जाता है। ज़ाहिर है इस वक्त जो बिजली की कीमत है ज़रिए ट्यूबवेल के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है और डीज़ल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। आमदोरफ्त के जो ज़राए हैं जिनके ज़रिए से सब्ज़ियों को या अजनास को मंडियों तक पहुंचाया जाता है उसके भी अखराजात बढ़ चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 282 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है। तो जब आमदोरफ्त के कीमतें बढ़ेंगी, किराए बढ़ेंगे, ज़राए आमदोरफ्त महंगे हो जाएंगे तो जो लागत है, पैदावारी लागत है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा और लामहला इन दी एंड जो है वो हमारे काश्तकार को ही सफ़र करना पड़ता है, काश्तकार को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को कोई ऐसा लाहेअमल निकालना चाहिए जिसके तहत काश्तकारों को फ़ायदा हो। और ऐसे में जब कुदरती आफ़ात होती हैं, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, उनकी सब्ज़ियाँ तबाह हो जाती हैं, उनको नुकसान हो जाता है तो उनको अपना रोज़गार का सिलसिला को बहाल रखने के लिए कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए और एक ऐसा क्रॉप रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत हुकूमत के पास एक ऐसा डाटा होना चाहिए कि किस काश्तकार ने कौन सी फसल काश्त की, उसकी क्या सूरत हाल रही, मंडी में क्या कीमत रही, कुदरती आफ़ात की वजह से कितना नुकसान पहुंचा। तो इस हवाले से काश्तकार का अजाला होना चाहिए। और दूसरी सबसे बढ़कर बात यह है कि प्रोड्यूस जो काश्तकार की प्रोड्यूस है, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों जिनमें टमाटर है, खीरा है, बैंगन है, तोरी है, भिंडी है, करेले हैं, जब वो मार्केट में आते हैं तो उनकी एक सस्टेनेबल कीमत होनी चाहिए, उससे उस कीमत को नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको सपोर्ट प्राइस कह लें या इमदादी कीमत कह लें, ये हर जिन्स की, हर फसल की हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि जब वो प्रोड्यूस मार्केट में आए तो उसकी जो कीमत है, जो एक मिनिमम प्राइस है, वो तो काश्तकार को हर सूरत में मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब काश्तकार की प्रोड्यूस मार्केट में आए तो उसको इतनी कीमत ही ना मिले कि उसके जो डेली उसके अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। ज़ाहिर है काश्तकार को जब अपनी फसल काश्त करनी हो जाती, ख़ुसूसन आज हम सब्ज़ियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो काश्तकार को सब्ज़ी की जो चुनाई है
وہ بھی یومیہ اجرت پر کرانی پڑتی ہے، پھر اس فصل کی گوڈی جو ہے وہ بھی مسلسل ہوتی ہے، اس پر نقصان دہ کیڑوں سے بچاؤ کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سپرے بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو سبزی چنائی جاتی ہے وہ مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ منڈی میں جب یہ سبزی یہ پروڈیوس پہنچتی ہے تو وہاں مڈل مین جو ہے، آڑتی ہے، وہ بھی انوالو ہے، وہ اپنا منافع رکھتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کاشتکار کو تو اتنا منافع نہیں ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر اس کو تیار کر رہا ہے، اس کو مارکیٹ میں لا رہا ہے، لیکن درمیان میں جو مڈل مین ہے وہ زیادہ منافع لے جاتا ہے اور کاشتکار کو اتنا منافع نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت یہ ضرور میکانزم بنائے اور ہر پروڈیوس کی، ہر جنس کی، ہر پیداوار کی جو منیمم پرائس ہے وہ مقرر ہونی چاہیے اور وہ ہر حال میں کاشتکار کو ملنے چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں منڈیوں میں بھی ایک میکانزم ہے، مارکیٹ کا نظام ہے، زرعی مارکیٹ کا نظام ہے، جہاں حکومت کے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس نظام پر نہ صرف اس کو لاگو کیا جائے سختی سے، بلکہ اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، تاکہ ہمارا کاشتکار جو محنت سے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تیار ہوتی ہے تو پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی پروڈیوس کی مناسب قیمت ملنی چاہیے، جو نہ صرف اس کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کر سکے، بلکہ اس کو اتنی آمدنی بھی ہو کہ وہ اپنے گھر کا سلسلہ بھی چلا سکے اور اپنے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں ان کو بھی پورا کر سکے۔ تو ناظرین، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پاکستان زرعی ملک ہے، پاکستان کی زرعی معیشت ہے، زراعت کے بل بوتے پر ہی ہماری معیشت چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے زراعت کی طرف حکومت کو خصوصی توجہ دینی پڑے گی کہ زراعت کو کس طرح مستحکم کیا جائے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، زراعت پر ہی دباؤ پڑے گا، زراعت ہی ہماری خوراک پورا کرتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ کاشتکار کو مضبوط کیا جائے، کاشتکار کو مستحکم کیا جائے، زرعی مارکیٹنگ کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے، کاشتکار کو ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے مارکیٹ تک رسائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، تاکہ کاشتکار جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی زراعت کی طرف توجہ دے۔ جب کاشتکار زراعت پر توجہ دے گا، زراعت کے معاملات کو بہتر کرے گا، اپنی پیداوار کو بڑھائے گا، تو لامحالہ حتمی طور پر جو اس کا اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہوگی، عوام کو سستا اناج میسر ہوگا، سبزیاں میسر ہوں گی، فروٹ میسر ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس جانب خصوصی توجہ دے اور ایک میکانزم بنائے جو نہ صرف ہمارے کاشتکار کو تحفظ دے بلکہ ہماری زراعت کو تحفظ دے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔